سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوشبو ہے دو عالم میں، تیری یہ گل چیدہ خوشبو تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا یہی عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ یوں دور ہوتا حریم نبوی سے
یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا ہے پروردگار کے بابرکت نام سے کہ جو شرق و غرب، شجر و حجر، بحر و بر، گویا کہ کائنات کے ہر ذرے کا مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اور ہم سب اس کے کن کے منتظر رہتے ہیں اپنے اپنے مصائب و مشکلات کے حوالے سے۔ ان گنت بے شمار درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جن کے آنے کے بعد اس دنیا میں بہار آئی۔ ناظرین محترم، آج ایک بار پھر رمضان سلطان پروگرام سے میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی۔ رمضان گزر رہے ہیں جناب بڑی تیزی سے۔ اہل اللہ کے ہاں اگر دیکھا جائے تو رمضان کی فضیلت کے بتانے کے بہت سے انداز ہیں۔ اس میں ایک انداز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ آدھی طریقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ آدھی طریقت ہے، یعنی روزہ اتنی افضل و اعلیٰ چیز ہے۔ اور بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ صبر زبان کا بھی ہے، صبر آنکھ کا بھی ہے، صبر آپ کے کان کا بھی ہے۔ گویا کہ یہ جو صبر ہے، یہ اگر ہمیں صحیح معنوں میں درس ملتا ہے تو روزے سے ہمیں اس کا ملتا ہے، ورنہ صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے جناب۔ اور خاص طور پہ اس وقت بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے صبر کرنا کہ جب آپ کے کوئی بہت زیادہ مخالفین پیدا ہو جائیں، پھر آپ کو وہ گالیوں سے نوازیں، آپ کی مخالفت پر اترائیں، آپ کے سامنے آ کر آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو ذلیل کریں، رسوا کریں، تو اس صورت میں صبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ صابر بھی ہے کہ جس کو جیل ہو گئی ہے، 16 سال قید بامشقت عمر قید کی جیل ہو گئی ہے، وہ جا کے جیل میں بیٹھ جاتا ہے، اب کر کچھ نہیں سکتا، صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ صبر بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ ایک صبر کرنا وہ ہے کہ کسی ماں کا نوجوان لخت جگر بیٹا، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے کم سن ہو، اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو ماں کے دل سے پوچھیں کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اپنے لخت جگر سے جدائی کی صورت میں، اس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور بالکل اسی انداز میں ناظرین محترم، اگر کسی بیوی سے پوچھیں جب اس کا شوہر نامدار اس سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو آپ اس بیوی سے پوچھیں کہ اس کے گھر کا واحد کفیل جب دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے صبر کرتی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہے صبر کرنے پر۔ پہلے تو وہی عام طور پر جو ہوتا ہے چیخنا چلانا، انسان کے دل کو صبر نہیں آتا، انسان چیختا ہے، روتا ہے، واویلا مچاتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ صبر اللہ رب الجلال نے ایسا ایک اللہ نے نعمت رکھی ہے کہ انسانی دل کو آ جاتا ہے، لیکن صبر کو اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور صبر کے حوالے سے یقیناً ہمارا جو ایک معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، اگر ہم غور کریں تو ہم لوگ بہت زیادہ ٹالرنس سے دور ہیں، بہت زیادہ صبر سے دور ہیں۔ قدم قدم ابھی میں آ رہا تھا، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ہمارے راستے میں دو موٹر سائیکل والے جناب آپس میں الجھے ہوئے تھے، وہ قطعاً یہ بھول گئے تھے کہ ہمارا کوئی روزہ نام کی چیز بھی ہم نے رکھی ہے اور روزے نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، بجائے اس کے کہ اگر روڈ پر کسی وجہ سے گاڑی ٹکرا گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا روزہ اللہم انی صائم،
قائم. میں روزے سے ہوں بھائی. یہ کہہ کر دونوں جا سکتے تھے لیکن وہ الجھ پڑے روڈ سڑک پر جناب, ایک ازدحام لگ گیا, لوگوں کا رش لگ گیا. صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے اور صبر اختیار کرنا, اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. میرے ساتھ ممتاز و محترم علماء کا پینل روزانہ موجود ہوتا ہے. آج ہم صبر پر بات کریں گے کہ بھئی صبر جو ہے یہ اللہ نے خاص طور پر, اللہ کے حبیب نے اور اہل اللہ نے, صحابہ کرام نے, تابعین نے جو ہمیں سکھایا کہ بھائی صبر 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 کا دامن مت چھوڑنا. اور جہاں جان لیجئے کہ جہاں صبر نہیں ہوتا, جس طرح ہماری زندگی سے پانی کو نکال دیں, انسانی زندگی سے آپ پانی کو نکال دیجئے تو موت ہے, بالکل اسی طرح اگر سسٹم میں سے صبر کو نکال دیا جائے تو ہمارے سسٹم کی موت ہے. اس پر انشاءاللہ کلام کرنا ہے. میرے ساتھ دو ممتاز و محترم علماء کرام روزانہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور جن میں علامہ وقاص علی خالد صاحب روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. لیکن پہلے ہمارے ساتھ عالم دین جو تشریف فرما ہے, آپ ناظم اعلیٰ ہیں نظام المدارس کے, اور تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین جناب ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, شکر. دوسرے ہمارے مہمان روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. آپ انہیں پسند کرتے ہیں تو یہ روزانہ یہاں موجود ہوتے ہیں, ورنہ یہاں موجودگی جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جہاں کوہ نور ٹی وی دیکھا جاتا ہے وہاں وہاں ان کے چاہنے والے, ان سے پیار کرنے والے موجود ہیں. حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب خیریت سے؟ اللہ کا شکر جناب. روزے کی حالت میں جی الحمدللہ صبر سے ہیں؟ جی صبر سے. سارے صبر ہیں؟ جی بالکل. روحانی بھی جسمانی بھی؟ جی بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ. تیسرے ہمارے ساتھ جو ہمارے ممتاز و محترم ثنا خان رسول کے, جن کی آپ نے نعت سماعت کی, بہت ہی خوبصورت آواز سے اللہ نے انہیں نوازا ہے اور بڑی ہی حفیظ طائب علیہ رحمہ کا بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا, ہم سب نے سماعت کیا. تشریف فرمائے حافظ طاہر رضا قادری صاحب. السلام علیکم. حافظ صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ رمضان اچھے گزر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. قرآن کہیں سنا رہے ہوں گے؟ نہیں سر ابھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جناب ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے کہ صبر پر ہم نے بات کرنی ہے. جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ اگر ہماری زندگی سے پانی کو نکال دیا جائے تو انسانی زندگی ختم ہو سکتی ہے, موت واقع ہو سکتی ہے اگر پانی نہ ملے. بالکل اسی طرح اگر صبر کو ہم دیکھیں تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ہمارے سسٹم میں سے نکل جائے تو میرا خیال ہے ہمارے سسٹم کی موت واقع ہو جائے گی. کیا کہیں گے؟ بالکل, بہت شکریہ. آپ نے رمضان المبارک کی مناسبت سے بڑا خوبصورت موضوع رکھا ہے جس کا رمضان سے, روزے دار سے, اس معاشرے کے ہر فرد سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صبر کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے, بالخصوص اسلامی نقطہ نظر سے. اور صبر کے جو لغوی معنی ہیں وہ برداشت کے ہیں, روکنے کے ہیں. اب وہ انسان کیا کچھ برداشت کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر اور کس چیز سے رکا رہتا ہے, اس چیز کا نام صبر ہے. جی جی. بعض اوقات انسان کو زندگی میں کامیابی اور ناکامی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. بالکل. کہیں کامیابی نہیں ہوتی, وہ تگ و دو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو وہ اسی اپنی حالت کے اوپر صبر کرتا ہے. تو اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی صورت میں ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت بڑی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کفار و مشرکین نے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی, آپ کو پتھر بھی مارے, لوہان کیا, لیکن کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تگ و دو کرتے رہے, دعوت دین آپ نے جاری رکھی. یہ پہلا سبق تھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ پہلی تعلیم تھی جو امت مسلمہ کو صبر کی تلقین کر رہے تھے. آپ رحمت اللہ عالمین تھے, آپ اللہ رب العزت کے آخر و زمان رسول تھے, اولو العزم رسول تھے, ہر قسم کی قوت و طاقت رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود برداشت کر رہے تھے, اپنی امت کو تعلیم دے رہے تھے کہ بعض اوقات آپ کو چاہتے ہوئے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. پھر اسی طرح صبر انسان برداشت بھی کرتا ہے. دوسرا ایک اور پہلو بھی انسان کی زندگی کے اندر کہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ پانی انسانی زندگی کا ایک بنیادی جزو ہے.
اگر پانی نہ ملے تو انسان پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا، لیکن روزے کی حالت میں ادھر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر وہ انسان پانی کی پیاس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، کتنی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اذیت میں ہوتا ہے، وہی اپنی تکلیف کا احساس کر سکتا ہے، اسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنی اذیت میں ہے، لیکن اپنے رب کو اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنی بھوک کو اور اپنی پیاس کو وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ انسان کی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو بھی کلمہ کو مسلمان ہوتا ہے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں سے اس کے ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ صحیح۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو جو انعام دیا سب سے بڑا وہ یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جس کو رب کائنات کی معیت حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی بڑی فضیلت کہ صبر کرنے کی وجہ سے وہ کسی بھی صورت میں صبر ہو سکتا ہے، معاشرے کی کسی معاشرتی معاملات کے اندر ہو، معاشی معاملات کے اندر ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے گا اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے کتنی بڑی جزا عطا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو دوہری جزا عطا کرتا ہے، واہ، دوہری جزا اس کو ملتی ہے صبر کے بدلے، ورنہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، اتنا ہی اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہاں اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ تو بائی ون گیٹ ون ہے یہ، ہاں، ایک کام کریں گے اس کے بدلے اس کے میں ساتھ آپ کو ایک فری میں جزا اور بھی مل رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ لیکن پھر دیکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر جیسے آپ نے پانی کی مثال دی، کوئی بھوکا ہے، اسی طرح کسی کو تکلیف ہے، کوئی اور پریشانی ہے، اس پریشانی کے اندر، اس تکلیف کے اندر وہ صبر کرتا ہے، صحیح، تو اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر وہ خوش رہتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ تو یہاں ایک پیمانہ بھی ہمیں جو ملتا ہے انسان کی اچھائی اور برائی، اچھے اور برے کو جانچنے کا، کہ کون کتنا اچھا ہے، اس کی اچھائی کا اس طرح پتہ چلے گا کہ وہ اللہ رب العزت کی تعلیمات پہ کتنا عمل پیرا ہو رہا ہے۔ ٹھیک۔ پھر کوئی کہے کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سے محبت کرنے والا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، تو ایسے پتہ چلے گا کہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کتنا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز صبر جو رمضان میں اسے دی جا رہی ہے، کیا وہ برداشت کر رہا ہے؟ کیا وہ صبر کرتا ہے بھوک کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، کسی پریشانی کی صورت میں، کسی ناکامی کی صورت میں، یا کسی اور پہلو میں؟ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کو مزید آپ نے بجا ارشاد فرمایا کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پہ اسلام کی جتنی بھی درس و تدریس ہے، اسلام کی جتنی بھی تبلیغ ہے، اسلام کی جتنی بھی موٹیویشن ہے، اس میں لازم جز جو ہے وہ صبر ہے۔ اچھا وقاص علی خالد صاحب، ہم لوگ ذرا سی تکلیف پر نا بلبلا اٹھتے ہیں، جبکہ وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ ہم مزہ نہیں لیتے، کوئی غم آ جائے ناشکری پہ اتر آتے ہیں، جبکہ ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو، یعنی جو اللہ کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نظام میں ہماری مرضی کا نظام آ جائے، ہم جو چاہیں صبح اٹھیں بٹن دبائیں، گاڑی آزے بٹن دبائیں، ادھر جائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صبح سے لے کے شام تک جو زندگی کی جو مشکلات، جو تکالیف، جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو مصیبتیں اللہ نے لکھ رکھی ہیں جو سسٹم میں ہیں، اور ان سے گزر کے پھر ہمیں آگے جا کے ظاہر ہے اللہ کا فرمان ہے صبر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے امامتیں بخشی جنہوں نے صبر کیا۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ اویسی صاحب آپ کا۔ آج کا عنوان بھی پہلے عنوانات کی طرح بڑا خاص ہے۔ قرآن پاک میں 70 سے زائد مقامات پہ صبر کا حکم ہے، 70 سے زائد مقامات ہیں، اور رب کائنات نے یہ خوشخبری کن کو سنائی؟ یا ایھا الذین آمنو، قرآن پاک میں 2 طرز خطاب ہیں،
ایک ہے یا ایھا الناس، اس زمرے میں سب لوگ آتے ہیں. ایک ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، طلب کرو صبر سے اور نماز سے. دو چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم ربی ہے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جھک کے انسان پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے. میرے مولا میں تیرے دربار میں آیا، تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تیری دہلیز پہ سجدہ ریز ہو چکا ہوں، اب میں تجھ سے مانگتا ہوں میرے مولا عطا فرما. یہ بات تو دکھائی بھی دیتی ہے، ظاہری طور پہ سمجھ بھی آتی ہے، مگر رب کائنات نے پہلے صبر کی بات کی، پھر صلاۃ کی بات کی. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے. نماز کا حکم بعد میں دیا، صبر کا حکم پہلے دیا. یا ایھا الناس نہیں فرمایا اس لیے کہ پہلے جو زمانے کے لوگ تھے اسلام آنے سے قبل، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، بات بات پہ دنگا و فساد ہوتا، سر قلم کر دیے جاتے. برداشت اور صبر نام کی کوئی چیز بھی اس سماج میں نہیں تھی. آقا علیہ السلام کی آمد سے اہل ایمان جب انہوں نے اسلام قبول کیا، رب کائنات نے فرمایا اب تم خاص ہو چکے ہو. آمنو یا ایھا الذین آمنو، اب تم نے مدد طلب کرنی ہے صبر سے اور نماز سے. نماز بھی تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے اور صبر تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے. صبر کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، انسان کے دل کے ساتھ، انسان کے اندرونی معاملات کے ساتھ، کہ انسان نے اگر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی انسانی زندگی میں، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، کبھی خوشی کی ہوائیں چلتی ہیں کبھی غم کے بادل آتے ہیں، مگر انسان جب خوشی آئے، جب اللہ کی نعمتیں انسان کو ملیں تو ان نعمتوں کے ملنے کے بعد لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ عطا فرمائے تو شکر ادا کرو. مگر پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے، پھلوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے. مگر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو آپ اس پورے جیسے آپ نے بات کی ہے، غم آ جائے پریشانی آ جائے، اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں ضرور آزماؤں گا. جب وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، میں تمہیں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا. جب اللہ نے ضرور آزمانا ہے، کسی کو بھوک سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو خوف سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو پھلوں کی کمی سے آزمایا جا رہا ہے، کسی کو اولاد کی کمی سے آزمایا جا رہا ہے، مگر اگلا پیغام سب کے لیے بڑا خاص ہے. وہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ نے صبر کی مدد مانگنے کا حکم بھی دیا کہ صبر کرو اور صبر سے مدد مانگو اس محبت کے ساتھ. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا اگر پریشانیوں کی آندھیاں آ جائیں، جو صبر کر لے گا اللہ کے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہیں. ٹھیک ہے، بہت خوب جناب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں طلاق کی زیادہ جو شرح بڑھ رہی ہے اس کی بھی ایک بنیادی وجہ صبر نہ کرنا ہے. شوہر چاہتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول بیوی ہو، بٹن دباؤں پانی آ جائے، کھانا جو میں چاہوں، اور بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا کوئی ریموٹڈ قسم کا شوہر میرا ہو کہ بس جو میں کہوں وہ کام ہوتا رہے. تو ہم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ادھر ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم اس طرف غور نہیں کرتے کہ یار ہمیں جو ہے نا یہ ریموٹڈ لوگ ہمارے ساتھ کوئی اترے نہیں ہیں، یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور اگر ہم تھوڑا صبر کرنا سیکھ لیں ان کی غلطیوں کوتاہیوں پر تو یہ زندگی اچھی ہو سکتی ہے. بالکل، رمضان المبارک بھی ہماری یہی تربیت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرتی اور یہ سماجی معاملات کے اندر بھی ان چیزوں کو لاگو کرنا ہے. جیسے کہ خامد ہے اس کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ اس کے فرائض بھی ہیں، دونوں چیزوں کا اسلام نے تعین کر دیا ہے. صحیح. اب وہ اپنے حقوق کی خاطر اگر ضرورت سے زیادہ کسی کو پریشان کرتا ہے، توقعات وابستہ کر لیتا ہے کہ یہ میرے حقوق ہیں، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے، اس میں بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ اپنے جہاں حق رکھتا ہے حق لیتے ہوئے بھی گناہگار بن جاتا ہے. کچھ اس کے حقوق ہیں وہ اس کی بیوی نے پورے کرنے ہیں، لیکن جب وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا. اس لیے اس کو ایک حد کے اندر رہنا ہوگا، اس کو صبر کا پیمانہ کبھی نہیں چھوڑنا ہوگا.
صبر کو لبریز کبھی بھی نہیں کرنا ہوگا، صبر کے اندر رہ کے ہر کام کو سر انجام دینا ہوگا۔ اسی طرح بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں اور کچھ اس کے بھی فرائض ہیں۔ وہ بھی اگر گھر کا کام کرتی ہے، گھر کے سارے معاملات کی دیکھ بھال کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، دیگر چیزوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نگہداشت کرتی ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صبر کرے۔ ٹھیک ہے وہ رمضان میں زیادہ مصروف ہے، اسے افطاری بنانی ہے، کھانا بنانا ہے، صفائیاں، دیگر کام ہیں، تو وہ صبر کا مظاہرہ کرے، بچوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، اپنے خامند کے ساتھ بھی۔ کہیں اس سے غصے کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی، پریشانی کی حالت میں بھی، ورکنگ لوڈ کی وجہ سے بھی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ وہ گناہ گار ہو جائے۔ تو اب اس کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو لیکن ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ بے صبری کی وجہ سے۔ صبر بنیادی طور پہ ہمیں اپنی حدود کا تعین کر کے ہمیں دیتا ہے کہ یہ تمہاری حدود و قیود ہیں، اس سے آپ نے باہر نہیں جانا۔ اور یہ صبر جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صالح بندے ہیں، جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا چیز ہے۔ بعض اوقات وہ مروت میں، لحاظ میں، کسی کے احترام میں بولتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت بدلے میں ان کو بہت بڑی جزا عطا کر دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری صبر سے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، کشف الموجوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک جو تصوف کا عقدہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو میں خراسان کے سفر پہ تھا، تو راستے میں ایک جگہ میں رکا، تو وہاں کچھ صوفی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے نیچے جگہ دی، تو فرماتے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے جب وہ کھانا مجھے کئی دنوں سے میں بھوکا تھا، جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس کی ہڈیاں میری طرف پھینکتے رہے، مجھے اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ تو اب وہ بھوکے تھے، وہ ہڈی کی خوشبو آتی، جی للچاتا، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری نے صبر کیا، ان کی زیادتی پہ صبر کیا۔ آپ نے فرمایا کئی دنوں کی عبادت اور ریاضت کے باوجود جو وہ میرے تصوف کا عقدہ وہ پہلو حل نہیں ہو رہا تھا، وہاں صبر کرنے کی وجہ سے وہ حل ہو گیا۔ واہ! اب دیکھیے کہ صوفی یا اہل تصوف یا ہمارے صلحاء، یہ جو بڑے لوگ ہیں، ان کو جتنا بھی بڑا مقام ملا صبر کی وجہ سے ملا، بالکل ایسے کہیں بھوک میں صبر کیا، کہیں سفر کی دشواریاں مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے سفر کیا، کہیں لوگوں کی زیادتیوں اور ظلم کے اوپر صبر کیا، کہیں اللہ رب العزت کی کسی رضا کے اوپر صبر کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انہیں اتنا بڑا انعام اور اللہ پاک نے جو ہے وہ امامت، شہرت، نہ جانے کیا کچھ عطا کر دیا۔ علامہ صاحب، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو کتا ہے نا، اس میں صبر کی جو ایک خاص اس کا وصف ہے، مختلف مشائخ نے بھی، مقصد یہ ہے کہ شعراء نے بھی، جس طرح کہ وہ بڑا ایک مشہور شعر بھی ہے کہ مالک دادر نہیں چھڑ دے بامے مارو سو سو جتے، رکھی سکھی کھا کے جا روڑی اتے ستے تین تھی اتے۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تجھ سے تو صبر کے معاملے میں کتا اچھا ہے، کہ وہ جناب اس کو جوتے مارتا ہے مالک، کچھ بھی کر لو، اس روکی سوکی کھا کے جا کے روڑی اتے ستے، اٹھ بولے آ چل یار منا نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کا یہ جو کتا ہے، اور ادھر حضرت بہزید بستامی علیہ رحمہ کا فرمان بھی مجھے یاد آ رہا ہے، کیا فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے نا، یہ مائل با گناہ ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے گناہ کی طرف جانے میں، اور نیکی کے کاموں میں جانے میں اس کو اتنی تقویت نہیں ملتی جتنا کہ یہ مائل با گناہ ہے، مطلب اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے۔ ادھر بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو کتے کے معاملے میں اگر دیکھتا ہے، امام غزالی نے بھی، امام ابو حنیفہ نے بھی، بہت سے اکابرین نے کتے کا ذکر کیا صبر کے حوالے سے بھی، تو بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو تیرے نفس کا کتا ہے اس کو مار، ورنہ تو اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ صبر جو ہے وہ ہمارے نفس کو مارنے کے لیے صبر جو ہے بہت بڑا ٹول ہے، بالکل ہمیں اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یا مجھے یا کسی کو اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو ہم اس کا ریئیکشن فوری کرنا چاہتے ہیں،
ہم کسی نے ہاتھ لگایا ہم اس کا گریبان پکڑنا چاہتے ہیں، اگر کسی نے ہمارے ساتھ تعلق کو توڑا ہم اسے گالیاں دینا چاہتے ہیں، بربلا ہم اظہار کرتے ہیں، بربلا ہم کہتے ہیں، میں نے جملے سنے لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری طرف ایک قدم نہ آئے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہم تو 10 قدم دور چلے جاتے ہیں، بھائی ہمارا کوئی سلام، اینٹ کا جواب پتھر سے، ہمارا کوئی سلام نہ لے تو ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھتے. کیونکہ نفس ہمارا یہی چاہتا ہے، نفس یہ چاہ رہا ہے کہ ایک مارا ہے کسی نے تم 2 مارو، نفس چاہتا ہے خالہ نے رشتہ توڑا ہے تم نے توڑا ہے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا تمہاری طرف، کیا نفس یہی چاہتا ہے. مگر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رشتے توڑنے والا قطع تعلقی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جو قطع تعلقی کرے اسے صلہ رحمی کرو، جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو تم کو نہ دے اس پہ عطاؤں کی بارش برسا دو، کیونکہ تمہارا نفس چاہے گا کہ میں فوری ریئیکشن بڑا سخت قسم کا کروں، مگر اس موقع پہ جو تم صبر کرو گے یہ تمہارے لیے مشکل. اس لیے خوشخبری کس بات پہ شوکت بھائی ملتی ہے؟ خوشخبری اس بات پر ملتی ہے جو مشکل ہو، جو پریشان کر دینے والی چیز ہو. آپ کو چیز ملی آپ نے وہ کھا لی، اس پہ صبر نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا میں خوشخبری اس کو دوں گا جو صبر کرے گا. اٹ مینز کہ جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے وہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی. کیوں کہ انسان کا نفس برائی کی طرف راغب ہے، انسان کا نفس مار کٹائی کی طرف راغب ہے. اس نے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر لیا، نفس کو قابو کر لیا، وہ جو کہ بدلہ لینے کے باوجود صبر کرتا رہا، وہ اپنا حق لینے کے باوجود صبر کرتا رہا. لوگوں نے مشکلات میں اس کو پھنسا دیا، اس نے صبر کا مظاہرہ کیا. لوگوں نے رشتے کو توڑا، اس نے رشتے کو جوڑا. لوگوں نے ایک لگائی، اس نے محبت کا اظہار کیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. یہ ظاہری طور پر چیزیں مشکل تھیں مگر اس بندہ خاص نے یہ عمل کیا. اللہ نے فرما دیا میں تمہارے لیے خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں، اور جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی وہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی. تو اس لیے یہ عام کام نہیں ہے صبر کرنا، ہر کوئی صبر نہیں کر سکتا. ہم معاشرے کے اندر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ہاتھ ملا سکتے ہیں، ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ہم پیار کر سکتے ہیں، مگر شوکت بھائی یہ 3 حرفی جو معاملہ ہے نا سات با را یہ نہیں کر سکتے. صبر کرنا ہماری ذات میں اتنا مشکل ہو چکا ہے. چاہے کوئی نمازی ہے اس کے اندر بھی صبر کا جو مادہ ہے وہ کم دکھائی دیتا ہے، جو دنیا دار ہے اس کے اندر بھی کم ہے. اس کا تعلق انسان کو نفس کو کنٹرول کرو. اپنی باطنی طہارت ہے، اپنے ذہن کی طہارت ہے. باطنی جو طہارت ہوتی ہے یہ اللہ کی، جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے. اس لیے صبر کی 3 قسمیں اہل اللہ نے بیان کی ہیں اور عفا نے. الصبر للہ، الصبر علی اللہ اور الصبر مع اللہ. الصبر للہ اللہ کے لیے صبر کرنا. اگر کسی نے تعلق کو توڑا ہے آپ اللہ کے لیے جوڑیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ رشتے کو ختم کر دیا ہے آپ اللہ کے لیے اس کے ساتھ رشتے کو جوڑیں. اگر آپ کو نقصان ہو چکا ہے آپ اللہ کے لیے صبر کریں. اب جو بھی انسان کی زندگی میں جب یہ چیزیں آ جائیں گی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ریاکاری کرنے کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا. اللہ لکھتے ہیں الصبر للہ کہ صبر کرو اللہ کے لیے، تم اللہ کے لیے صبر کرو گے. اللہ نے فرما دیا یہ صبر تم نے میرے لیے کیا ہے اس کا اجر یہ دوں گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جہاں جہاں بھی صبر ہوگا اللہ اس بندے کے ساتھ ہوگا. صبر اگر خاتون کے پاس ہوگا اللہ خاتون کے ساتھ ہے. صبر اگر مرد کے ساتھ پاس ہے تو اللہ مرد کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا مطلقاً بات کر دی ہے، کوئی قید نہیں ہے مرد و زن کی. جو بھی صبر کرے گا رب نے فرمایا میں اس کے ساتھ ہوں. کیوں کہ یہ مشکل ترین کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. کیا بات ہے. راتی جاگن شیخ صدامن، جی جی، راتی جاگن کتے. بڑے بڑے دنیا دار کے شیخ بھی ہم نے ابھرتے دیکھے ہیں، چلاتے دیکھے. تھوڑا سا ایسا کام کر دیا نفس کو برا لگا انہوں نے کاٹ دیا جناب. وہ کیوں کہ وہ صبر کی دولت پاس نہیں ہے. اس لیے دنیا تصوف کے اندر تصوف کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے پہلی جو سیڑھی ہے وہ صبر کی ہے. صبر پاس آئے گا پھر آگے منزلیں ملیں گی. اہل اللہ کے ہاں ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ صبر کی تلقین، صبر کے مناظر، صبر کے لیے مجاہدات وہ نظر آتے ہیں ان کے قول و فعل سے، عمل سے. میں پڑھ رہا تھا کہ وہ 2 بزرگ آپس میں بحث کر رہے تھے صبر کے حوالے سے. تو ایک بزرگ نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کے نزدیک صبر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بھوکا رہتا ہوں، کھانا مل جائے تو کھا لیتا ہوں، ادروائز میں صبر کر لیتا ہوں. تو پہلے والے بزرگ کہنے لگے یہ تو کوئی صبر نہیں ہوا کہ مل جائے تو کوئی، یہ تو کتا بھی کرتا ہے، اس کو مل جاتا ہے، کھا لیتا ہے، نہیں ملتا. تو کہنے لگے انہوں نے فرمایا پہلے والے بزرگ سے بھائی آپ کے نزدیک صبر کیا ہے؟ وہ کہنے لگے بھائی میرے نزدیک صبر کیا ہے، یہ ہے کہ مجھے سب کچھ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، میں نہیں کھاتا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے. یہ میرا صبر ہے. میں اس انتظار میں نہیں بیٹھتا کہ وہ آئے گا
تو میں کھا لوں گا، نہیں ملے گا تو میں صبر کروں گا. وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے، میرے سامنے موجود ہے، لیکن میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اپنے نفس کو مارتا ہوں. کیا فرمائیں گے؟ بالکل، صوفیاء کو جو مقام، جو مرتبہ ملتا ہے وہ صبر کے بعد ملتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جیسے آپ نے ایک اللہ کے صوفی بزرگ ولی کا قول بیان کیا، اسی طرح حضرت بایزید بستامی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک صبر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک صبر یہ ہے کہ جب مل جائے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہ ملے تو صبر کر لیں. تو مختلف صوفیاء نے اپنے اپنے اعتبار سے داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی صبر پہ پورا باب کام قائم کیا ہے کشف الموجوب کے اندر. لیکن جو صوفیاء کا اور اولیاء کا جو صبر ہے وہ عام بندہ صبر نہیں کر سکتا، کمپیریزن ہو نہیں سکتا، وہ بڑا مشکل ہے. تو ظاہر ہے ان کو اللہ رب العزت، وہ مجاہدہ نفس ہے ان کا، اپنے نفس کی خواہشات، ضروریات، اپنی ان کی منازل، ان کے اسٹیشن اور ہیں، ہماری منازل، ہمارے اسٹیشن اور ہیں. ہمیں ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو سب ہم یہی چلتے رہیں تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اچھا، ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا وظائف پڑھنا تو مقصد یہ ہے کہ دنیاوی مقاصد ہے نا. وہ جی بنگلہ مل جائے، گاڑی مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یاسین اتنی دفعہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ، ان کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، پڑھنے کا ثواب ملنا ہے. لیکن یہ جو اہل اللہ تھے انہوں نے تو ساری رات قرآن بغیر کسی لالچ کے پڑھا کہ میرے رب کی رضا حاصل ہو جائے. حضرت امام حسن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات پوری رات کھڑی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی رہتی. کیا بات! جب صبح دعا کا وقت ہوتا تو سب کے لیے دعا کرتی لیکن اپنے لیے نہ کرتی. تو امام علی مقام سیدہ امام حسن نے جب عرض کی کہ اماں جان آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے نہیں کرتی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے دوسروں کا حق ہے، جب ہم دوسروں کا حق ادا کر لیں گے پھر اپنی باری آئے گی. بیٹا ابھی تک تو ہم نے جو حق تھا دوسروں کا وہی ادا نہیں کیا. اور ان کی عبادت، ان کی ریادت، ان کے زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ رات ایک سجدے کے اندر سبحان ربی العلیٰ 3 کلمات ہیں. ہم 5 منٹ میں 10 منٹ میں میکسیمم اپنا سجدہ 3 کلمات ادا کر کے کدھر 5 منٹ 10 منٹ ختم کر سیکنڈز میں کر گزرتے ہیں ہم. زیادہ کوئی بڑا عابد ہو، عبادت گزار ہو. سیدہ کائنات جب سبحانہ کہتی تو اللہ رب العزت کہتا میری بندی تو نے مجھے پاک کہا، آ تجھے اپنی پاکیزگیوں کی سیر کرواؤں. اپنے پاک جہانوں کی سیر کرواتا. جب ربی کہتی تو کہتا تو نے مجھے رب کہا، اب میں تجھے بتاؤں کہ میں کیسے چیزوں کو پالتا ہوں. اللہ! تو اپنے وہ پالنے کا انداز جو کہ لکڑ کے اندر میں کیڑے کو کیسے پالتا ہوں، یہ ساری کرشمے جب رب دکھاتا تو پھر آپ فرماتی العلیٰ. جب یہ کہتی تو اللہ رب العزت کہتا اب میں تجھے اپنی بلندیوں کی سیر کرواؤں. ابھی ان کا اعلیٰ مکمل نہیں ہوتا تھا کہ مؤذن اذان دے دیتا تو کہتی ہیں اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی کر دی ہیں کہ تیری بندی پورا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اور ہم جتنے مرضی ہے متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، جتنی مرضی ہے مشکل میں ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم سجدے میں جائیں تو ہمارے سجدے کے اندر یہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا. بالکل اگر یہ آ جائے تو آج ہماری بھی دعائیں اسی طرح رب کی بارگاہ میں قبول ہوں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ہوتی ہیں، میں معذرت کے ساتھ مقصد میرا ایک مشاہدہ تجربہ ہے، ہم لاکھ گناہ گار صحیح، لاکھ ہمارے اعمال ویسے صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 90 دن مستقل فجر کی نماز میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 90 دن کم از کم، یہ شرط ہے، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے اشراق تک، چاش تک، اس کی زندگی پہ بہاریں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے مصائب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بس وہی بات ہے نا کہ پھر جائے کون فجر میں؟ یہ ایک سجدہ جسے ایک آگے 40 دن کا چلہ، اس کو کیوں کہتے ہیں کہ جو باقاعدگی کے ساتھ اتنے دن نماز پڑھے، جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی سجدے میں صبر بھی ہے، سارا کچھ ہے. حافظ طاہر رضا قادری صاحب خوبصورت سی نعت شامل فرمائے جناب. انشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب حافظ طاہر رضا قادری، میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں التجا، اور ایسی التجا ہے خدا کی قسم. میرے بڑے اچھے دوست امجد صابری کا آخری کلام بھی یہی تھا اور اسی دن وہ شہید ہوئے. یہ بڑی عظیم دعا ہے اور ہر بندے کو اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے.
اور یہ جو لحد کا جو معاملہ ہے نا دوستو، یہ جو قبر کا معاملہ ہے یہ بڑا نازک ہے۔ قبر کی پہلی رات جس کی اگر وہ پہلی رات میں اس کا رزلٹ اچھا آتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ اور اگر قبر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، اگر آپ اس سوال کا جواب نہ دے پائے تو پھر ہماری قبر، اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں کہ ایسا زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم، بس میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے ہماری بخشش عطا فرما۔ ہم میں بہت کمیاں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے مالک کے تو ہزاروں سال پرانی اس کی عمر ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرے مالک، ہم بہت ناتواں ہیں، بہت حقیر ہیں، بہت کمزور ہیں، بس اگر تیری رحمت شامل حال ہو گئی تو ہمارے یہ امتحان پاس ہو جائے گا، ورنہ پھر یہ جو قبر کی رات ہے نا دوستو، یہ بڑی مشکل سخت ترین رات ہے، سیاہ رات ہے۔ اللہ رب الجلال اس کی سیاہ رات سے ہمیں بچائے۔ میرے آقا نے بڑا آسان کر دیا، فرمایا کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کرو، تو اس کی جو 30 آیات ہیں یہ تمہاری قبر میں روشنی کا باعث ہوں گی۔ اور قبر میں جب عذاب آ رہا ہوتا ہے تو حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہاں پہ حاضر ہوتی ہے اور پھر اس اندھیرے کو دور کرتی ہے، منکر نکیر کے غضب سے، عذاب سے بچاتی ہے۔ تو کیوں نہ اگر ہم روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں، صرف یہ نیت رکھتے ہوئے کہ میرے مالک ہماری قبر کو روشن کرنا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ صبر پر ہم بات کر رہے ہیں، صبر پر بے شمار کلام جناب ملتا ہے، پنجابی تو بڑی رچ ہے اس حوالے سے نا، پنجابی شعرا، چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں تے نہ موتی نہ ہیرے۔ اب آپ بتائیے کہ ہیرے اور موتی سے تشبیہ دے کر یعنی کیا حسین انداز سے پورے صبر کو بیان کر دیا ہے کہ چپ رہسیں۔ اب چپ رہسیں یعنی ہم تو چلانا شروع ہو جاتے ہیں نا ذرا سی مشکل پہ، جناب واویلا، ناشکری، اللہ کی بارگاہ میں، مطلب لوگوں کے جملے ہوتے ہیں یہ کہ یار ہمارا ہی معاذ اللہ کی کفریہ جملے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو۔ ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے کہ کفریہ جملے کون کون سے جو صبح سے شام تک ڈاکٹر صاحب ہم بول رہے ہوتے ہیں، کفریہ جملے، یار ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا معاذ اللہ کو، ہمارے گھر میں یہ ہونا تھا، یار فلاں کے پاس گاڑی ہے، ہماری یہ نصیب تھا کہ ہم چنگچی پہ سفر کر رہے ہیں، ہماری یہ بد نصیبی ہے۔ اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں یہ کفریہ جملے ہیں۔ جی ایسے ہی تو مشائخ فرماتے ہیں کہ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ تو یہ جو پاگل پن ہے کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، جس کو جو بھی مقام ملا ہے وہ صبر سے ہی ملا ہے، بے صبری سے آپ کو مقام نہیں ملتا، موتی تو دور کی بات، کچھ بھی نہیں ملتا، اور موتی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پتھر بھی نہیں ملتے، اور اللہ کا جو ساتھ ہے، جو سب چیزیں ہیں، یہ کس کو ملیں گی؟ پتھر ملتے ہیں، ہاں پتھر ملتے ہیں، موتی تو دور کی بات ہے، پتھر ضرور ملتے ہیں۔ بے صبری میں آپ کو ایک تو پتھر ملیں گے، دوسرا آپ کی اپنی طبیعت بگڑے گی، تیسرا آپ کا اپنے پہ کنٹرول نہیں رہے گا، چوتھا آپ عجیب انسان بن جائیں گے، آپ کے پاس حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ وقتی غصہ انسان کی نیچر میں ہے، مگر اس کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، صبر کرنے کا حکم ہے، اس لیے مقام انہی کو ملتے ہیں کہ جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وہی بنتا ہے جو پروسیس سے گزرتا ہے، انجینئر وہی بنتا ہے جو پروسیس سے گزرے گا، پائلٹ وہی بنے گا جو پروسیس سے گزرے گا۔ اس لیے مقام اور ہیرے جواہرات اور اللہ کا ساتھ انہیں ملے گا جو صبر کے پروسیس سے گزرے گا۔ صبر کے پروسیس سے بھی آپ نہ گزریں اور آپ کہیں کہ آپ اچھے انسان بھی بن جائیں، آپ کا مقام بھی اللہ کے ہاں بہت ہو اور سماج میں بھی آپ کی بڑی عزت ہو، تو عزت ان کو ملتی ہے جو درگزر کرنے والے ہیں، جو صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے میاں بیوی کی بات کی، اس تعلق کی جو خرابی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بے صبری ہے۔ ہمیں ملتا رہے تو ہم خوش رہتے ہیں، کمال ہو گیا، جب نہیں ملا بھائی ٹھیک ہے، جب ملا ہے اللہ کی عطا ہوئی ہے تو اپنے شکر کیا، بڑا اچھا کیا۔ اب ہماری ذات میں دو چیزیں ویسی بھائی آ جائیں تو ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے، مومنین میں شامل ہو جائیں گے، ایک شکر اور ایک صبر۔ ایک شکر زندگی میں لے آئے اور ایک
صبر زندگی میں لیں, ملتا رہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اب ہم تو اس صوفیاء کی لسٹ میں تو جانا ہمارے لیے مشکل ہے, جا تو سکتے ہیں, اور کہ جن کو ملے اور وہ ہر حال میں صبر کرتے ہیں, ہم کم از کم ملے تو شکر کر لیں, نہ ملے تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو صبر کرتا ہے خوشخبری اس کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. دنیا میں بھی اس کا مقام بلند ہوگا, اس کو سب کچھ ملے گا, اور آخرت میں بھی ملے گا. اور میاں بیوی جب یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, کریں گے تو ان کے گھر بچیں گے. اگر یہ بے صبری دکھائیں گے تو اس کے اثرات بچوں تک جائیں گے, بڑوں تک جائیں گے, اور ان دا اینڈ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ اس گھر میں ہوگی, شوہر اس گھر میں ہوگا. اس لیے کہ اس رشتے کے اندر صبر بنیادی چیز ہے. صبر جو ہے وائٹل رول پلے کرتا ہے اس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے. اس لیے میری بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا کے لیے صبر کیجیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. جناب ڈاکٹر صاحب, آخری چند منٹ ہیں ہمارے پاس. روزی کے حوالے سے رزق تنگ ہے, پریشانی ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, فلاں کے پاس بہت زیادہ ہے, کسی کے بنگلے کے آگے سے گزرتے ہیں تو حسد کی نظر ڈالتے ہیں, اس کو زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, روزی اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بندہ اس معاملے میں بڑا بے صبرا ہوتا ہے, بہت زیادہ بے صبری کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس پر اس کو نظر آتا ہے. پھر وہ کفریہ جملے بھی اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں, ناشکری بھی کر رہا ہوتا ہے. کیا پیٹرن ہونا چاہیے؟ دیکھیے, یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. بعض اوقات انسان اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, خوشحالی ہوتی ہے. ایک بات ایڈ کر دوں میں, جو میرے ذہن میں تھی سوال سے متعلق, پھر انشاءاللہ قطع کلامی کی معافی. ایک بندے کے ہم نے دیکھا کہ یار اس کے پاس بے شمار رزق ہے جناب, بڑا گاڑیاں, پیسے, یہ وہ, اور اسی ایج کا بندہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے, اس کی 40 سال عمر ہے, اور اسی ایج کا ایک اور 40 سال والا ہے جس کے پاس ابھی نہیں ہے, 40 میں ابھی 2-3 مہینے باقی ہے. وہ 40 کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے اس کی, جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. اب یہ وہاں کھڑا ہوا سوچتا ہے کہ یار اس کے پاس تو بہت کچھ تھا, یہ تو چلا گیا, دنیا ہی چھوڑ دی اس نے. اب یہ اس کا اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ 40-42 کے بعد لکھا ہے. پتہ چلا جناب اس کو 55-60 سال کی عمر میں جا کے وہ ساری عیاشیاں ملی, وہ ساری جو اس کی حسرتیں تھیں جو 40 سال والے کو ملی. ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ جو انسان کے مقدر میں ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے. بات وہی آپ کی. بعض اوقات انسان جلد باز ہے, جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس آزمائش کو جس طرح احکامات خداوندی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا نہیں رہتا, وہ شیطانی عمل کر بیٹھتا ہے جلد بازی کے اندر. اس آزمائش کے موقع کے اوپر وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے, جس وجہ سے وہ جو اپنا حق ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے, لیکن ناجائز طریقے سے. اس میں حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا, اور ایک شخص کو کہا کہ آپ نے اس گھوڑے کی رکھوالی کرنی ہے, میں واپس آ کے میں نے نیت کی کہ میں اس کو 5 درہم دوں گا. فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو گھوڑے پہ زین نہیں تھی. میں نے دکانوں پہ دائیں بائیں دیکھا تو ایک دکان والے کے پاس مجھے زین ملی. میں نے اس کو پوچھا کہ کتنے میں, وہ کہتا ابھی ایک شخص مجھے بیچ گیا ہے. تو فرماتے ہیں وہی 5 درہم جو میں نے نیت ارادہ کیا تھا میں نے اس شخص کو دے کے واپس اپنی زین لے لی. تو وہاں حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو انسان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے, چاہے وقت کا ایک تعین اس وقت کا انتظار ہوتا ہے, لیکن انسان کے اندر شیطانیت سرایت کر چکی ہوتی ہے, اس کی سوچ میں, فکر میں, خون کے اندر. تو وہ شیطان اتنا غالب آ چکا ہوتا ہے کہ اس کو انتظار نہیں کرنے دیتا, اس کو صبر نہیں کرنے دیتا. بالآخر انسان جلد بازی کے اندر, بے صبری کے اندر وہ کام کرتا ہے, وہ غلط, ناجائز اور حرام طریقے سے وہی چیز لے لیتا ہے جو جائز ہے, جو اس کا حق ہے, جو اس کا مقدر ہے. صحیح. تو اس لیے انسان کو صبر جو ہے وہ حلال بھی اس صبر سے عطا ہوتا ہے, جائز چیز بھی اس کو عطا ہوتی ہے, اور جو مقدر میں چیز لکھی ہوتی ہے وہ بھی ملتی ہے, لیکن صبر کے ساتھ. وہی آپ کی بات کہ جو اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ اس کو لازماً ملنی ہے, لیکن اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, بے صبری نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اس میں نا ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل کہ وہ رشوت بھی لیتا ہے, صبر نہیں کرتا, کسی طرح میں وہ لکھا ہوتا ہے, اگر اس نے 1000-1500 لیا, وہ اس کو جائز طریقے سے آنے تھے,
اس کے مقدر میں لکھے تھے، لیکن شیطان کا اس کے اوپر غلبہ تھا، وہ صالح نہیں تھا، اس کی سوچ فکر عمل اس کے پاکیزہ نہیں تھے، شیطان نے اپنا اثر دکھا کے وہی چیز اس کو ناجائز ذریعے سے دے دی۔ تو شیطان کے نرغے سے انسان کو باہر نکلنا ہوگا، شیطان کے اثرات کو زائل کرنا ہوگا، للہیت اپنی سوچ فکر اور عمل کے اندر غالب کرنی ہوگی، تب ہم جو سوچیں گے، جو کام کریں گے، جو ہمارے معمولات زندگی ہوں گے وہ رب کی رضا کے مطابق ہوں گے۔ اور اس میں ایک اور چیز کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے اوپر ہم افسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو بعض اوقات لوگ ایسے جیسے آپ نے کہا کفریہ کلمات بھی کہہ بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی دین ہے، اس کے اوپر انسان کو خوش ہونا چاہیے، رشک کرنا چاہیے، ہاں رشک کرنا چاہیے، اللہ اس کو بھی دے گا جو جس کے مقدر میں لکھا ہے، اس نے محنت کی، کوشش کی، کاوش کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھا تھا اس کو دے دیا۔ یہ بھی اگر کوشش کرے گا، محنت کرے گا، کسب حلال کمائے گا، جیسے القاسب و حبیب اللہ، جو کسب حلال کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ رب العزت نے اسے ایک بہت بڑا ٹائٹل عطا کیا، ایک بڑا مقام عطا کیا، لیکن کسی کے اوپر بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان اس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ نہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، یا ہمارے ساتھ ظلم ہے، یہ مایوسی جو ہے کفر ہے۔ یہ انسان جب بات کرتا ہے گویا کہ وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے، اس کو علم نہیں ہے، وہ لاشعوری کے اندر بعض اوقات یہ کلمات کہہ دیتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ جو وہ کلمات کہہ رہا ہے وہ کتنے سخت کلمات ہیں، صحیح، اور ان کا اسلام کے اندر کیا جو اصول وضع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کلمات کہے گا تو اس کا کتنا اس کا عذاب ملے گا۔ اس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، کفریہ جملے، کفریہ کلمات، یہ تو ہے، اس قدر ہمارے سوسائٹی میں احتیاط نہیں کرتے، ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، اتنے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین میں بہت زیادہ ہے، وہ اس قدر ہے، یا تو ایک وجہ جہالت کی بھی ہے، دین سے دوری بھی ایک وجہ ہے، اور اس قدر جملے ہیں کہ اگر ان کو مطلب بتانے والا نہیں ہے نا۔ اس میں ایک بات میں سجیسٹ کروں گا، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو، ظاہر آنے ہم بات کر رہے ہیں، بچوں کو، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے صحابہ اکرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو صالح علماء کرام ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ جب ان کی زندگیوں کے واقعات پڑھیں گے تو یقیناً ان کو سبق ملے گا کہ ان لوگوں نے کتنی برداشت کی، کتنا صبر کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ لازماً ہمارے گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بچوں کو یہ لٹریچر اسلامی پڑھنا چاہیے اور سوانح حیات ان کی پڑھنی چاہیے، اس سے ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ۔ صحیح، میں چاہ رہا تھا کہ مظفر وارثی صاحب کے 2 شعر، اس میں ایک تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی جو نسبت ہے ہماری، یہ کتنا بڑا ہم پہ کرم ہے، اور صبر کے حوالے سے بھی جو پہلا جو مصرع ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ 2 شعر پڑھ لیے جائے۔ جی پڑھیے۔ وقت نہیں ہے، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، مفلس وہی ہے جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں۔ ہاں، صبر کر لو، اگر یہ عشق تمہارے پاس ہے تو سب کچھ آ جائے گا، سب سے بڑی جو ہے نا دولت ہے۔ اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ ناظرین محترم، پروگرام رمضان سلطان میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے، حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام رمضان سلطان جاری و ساری ہے، اور ہمارے پروگرام رمضان سلطان میں کچھ حصہ جو ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں کچھ حصہ جامعہ برکات العلوم کا بھی ہے، اور وہ عین افطار کے وقت یقیناً آپ روزانہ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آئیے ایک بار پھر جامعہ برکات العلوم چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان سلطان پروگرام آپ اس وقت جامعہ برکات العلوم سے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں صاحبزادہ سید
जमाल हुसैन शाह गर्देजी साहब जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे, और मेहमान ग्रामी बैठे हुए हैं साहिबजादा डॉक्टर अबू बकर जावेद साहब जो बैठे हैं, अलामा करीमुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो इस इलाके के मशहूर शख्सियत थे, बड़ा काम किया उन्होंने दीन का। तो उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मजहबी व समाजी शख्सियत साजिद मेहंदी साहब का चेयरमैन मुगलपुरा। मैं इन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप हर दिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समात करते हैं, तो मैं मुल्तबिस हूँ साहिबजादा सैयद जमाल हुसैन शाह गर्देजी साहब से कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सैयद जमाल हुसैन शाह साहब गर्देजी थे जो बहुत अच्छे अंदाज़ में शान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे थे। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, सार व इफ्तारी के लिए हर जगह ईमान वाले एहतमाम करते हैं, उसमें से एक गुजारिश मैं करूं। जैसे पहले मैंने गुजारिश किया था कि इस वक्त दुआ कबूल होती है, तो सैर व इफ्तारी में हर एक के लिए दुआ करें। जब अफ्तार करें या सैरी करें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा को उसमें शामिल रखें। और एक गुजारिश खुसूसन है कि जब सहरी के लिए उठें, उस वक्त हर एक ने उठना ही होता है, तो उसमें ये है कि जब उठें, अब कोई 15 मिनट या 20 मिनट सहरी खाने में लगते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट पहले उठें, वज़ू करके 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत तहज्जुद पढ़ें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। फिर देखें क्या समरात इसके मिलते हैं। तो शायद रब ताला इस माह मुबारक में तहज्जुद शुरू किए हुए फिर सारी ज़िंदगी हम इस पर कायम रहें, इससे और क्या बरकत होगी। तो अब हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं दूसरे नात खान साहिबजादा सैयद गुल हसन शाह गर्देजी। बहुत आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अब इनसे मैं मुल्तबिस हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। साहिबजादा गुल हसन शाह गर्देजी। माशाअल्लाह, साहिबजादा सैयद गुल हसन शाह गर्देजी साहब बहुत ही उम्दा और आसन आवाज़ में कलाम पेश फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू करनी थी सेहत की खराबी की वजह से ना कर सके, तो अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। रमज़ान मुबारक में कसीर शुहदा की हमें याद दिलाती है। फ़तह मक्का मुकरमा जब हुआ वो रमज़ान में हुआ, और इसी तरह ग़ज़वा बदर रमज़ान मुबारक में हुआ, और इसी तरह मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी इसी माह मुबारक में है। तो इंशाअल्लाह इन मौज़ूआत पे आप अपने वक्त पे गुफ्तगू होगी। इस आयत मुबारक के शान नज़ूल ये है कि जब जंग बदर हुई तो उस वक़्त वहाँ पे 14 सहाबा कराम शहीद हुए, 6 मुहाजिरीन में से और 8 अंसार में से। तो लोग कहने लगे कि फ़लाँ फौत हो गया है, फ़लाँ मर गया है, फ़लाँ मर गया है। तो ये आयत करीमा उतरी, फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें तो मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा हैं, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। और एक जगह में फरमाया कि तुम ये गुमान भी ना करो कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं कि वो मुर्दा हैं, वो ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और एक इसका शान नुज़ूल ये भी है, जब सहाबे कराम हुज़ूर के फरमान पर आगे बढ़ते थे, चले जाते थे और शहीद होते थे, मुनाफ़िकीन और कुफ़ार ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबा को जो भी हुक्म देते हैं ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो उस वक़्त फिर आयत करीमा उतरी,
فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں تو مردہ نہ کہو۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے اوپر آپ نے جو حکم دیا یا آپ کی ناموس کی خاطر یا آپ کے حکم کے مطابق جو بھی جہاد میں جا کے لڑا، جہاد کیا، وہاں پہ شہید ہوا، تو اس کے بارے میں قرآن کا حکم ہے، فرمایا کہ اسے تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت سارے فضائل و واقعات ہیں۔ جب غزوہ تبوک ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو جہاد کے متعلق بتایا اور اعلان فرمایا کہ جہاد پہ جانا ہے، تو صحابہ کا اتنا جمع غفیر ہوا کہ سواریاں کم تھی، تو حضور نے روکا۔ ان میں سے ایک ایسے بھی نوجوان تھے کہ جن کی انہی دنوں شادی ہوئی تھی، اسی رات دلہن گھر آئی تھی اور رات کو ان کے ساتھ ملے تھے، تو جب اعلان ہوا تو وہ اپنا بستر چھوڑ کر حاضر ہوئے اور جہاد میں شریک ہوئے۔ جہاد میں جب گئے، لڑتے 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 شہید ہو گئے۔ پھر جب لاشیں جو ہیں وہ جمع کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں صحابی رسول ان کی لاش ہمیں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اوپر اٹھائی اور دیکھا کہ ملائکہ اسے جو ہے وہ غسل دے رہے ہیں، پانی اس سے ٹپک رہا ہے۔ اب یہ جذبہ اور شہادت تھا کہ ابھی دیکھیں جس کی پہلے شادی ہو وہ کیسے نکلتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جس میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مرا اسے خوشخبری ہو، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا اسے خوشخبری ہو، یہ جذبہ صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار اور آج تک اور تا قیامت انشاءاللہ امت میں جاری و ساری رہے گا۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کا جذبہ نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور وہ بھی مدینہ پاک میں نصیب فرما۔ اور پھر ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ شہادت کی موت اور وہ بھی مدینہ پاک میں، آپ فرماتے تھے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور آج تک یہ جذبہ قائم ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی بلایا جائے گا، ہمارا ہر ایک چیز، جان، مال، بدن، تن، من، دن اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہی جذبہ اس روزے میں ہمیں ملتا ہے کہ صبح سے شام تک انسان اپنے پیٹ کو روکے رکھتا ہے تاکہ اس سے یہ قوت ملتی ہے کہ اللہ کا حکم جب بھی ملے گا، ابھی تو ہم کھانے پینے اور خواہشات نفس سے رکے رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ملے گا ہم اپنے سر، بدن، ہر ایک چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی سبق ہے امت مسلمہ کو، یہی سبق ملتا ہے ہمیں ماہ رمضان مبارک کا کہ جب بھی جیسے بھی رب تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا ہمیں حکم ملے گا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، یوں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اسے اگر گولی لگی ہے، خنجر لگا ہے، بڑی تکلیف ہوگی، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ایک چمٹی جتنی کاٹے اس کی کیا درد ہوتی ہے، اتنی تکلیف بھی اس کو نہیں ہوتی جب وہ شہادت نصیب کرتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ شہادت نصیب کرتا ہے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پہ عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے افطاری کا وقت قریب ہو چکا ہے، افطار سے پہلے اب دعا کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین کرام، لاہور اس کے مضافات میں کچھ ہی لمحوں میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। खुशामदीद नाज़रीन किराम, प्रोग्राम रमज़ान सुल्तान में वक्त हुआ है इस्तिखारा का, और इस्तिखारा के हवाले से आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हुस्न है। टीवी की स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे हैं, आप फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए, और कोई भी इबहाम आपके जहन में दीन के हवाले से बन रहा हो, या कोई वैसा कोई मसला, कोई कारोबारी परेशानी, कोई रोज़गार की परेशानी, कोई और ऐसा मसला दरपेश है, तो हमारे उलमाए किराम का पैनल यहाँ मौजूद होता है, जो कि आपकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ के ज़रिए आपकी रहनुमाई फरमा रहे होते हैं। दो मुमताज़ व मोहतरम शख्सियात मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर मीर आसिफ अकबर साहब, जो कि हमारे साथ अफ्तार टाइम में भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे हमारे आलिम दीन के यकीनन रोज़ाना इस्तिखारा का हिस्सा हैं और बड़ी उम्दगी से रहनुमाई फरमा रहे होते हैं, हज़रत अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तार हो गई, नमाज भी हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर कराची का इंतज़ार होता है, कराची में अजान होती है, फिर वो भी टेलीकास्ट हो रही होती है, फिर जनाब ये सारे सिलसिले, और अब हमारा ये जो वक्त है 7:20 पे हम दोबारा इन होते हैं इस्तिखारा के हवाले से वज़ाइफ बताने के हवाले से। अब मेरे एक दोस्त हैं कराची में, अभी मैं उनका व्हाट्सएप सुन रहा था, तो उन्होंने मैसेज किया कि अगर मेरी कॉल अगर ना मिले तो मेरा सवाल अल्लामा साहब की खिदमत में रख दें कि भाई ये जो इस वक्त कोविड के हालात हैं, परेशानियां हैं, तकालीफ हैं, मसाइब हैं, इससे नजात का कोई ऐसा वजीफ़ा हो कि जिससे ये अल्लाह रब्बुल जलाल इस कोविड की नौसत को ख़त्म फरमाए। कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस सवाल का भी जवाब लेंगे। कॉलर का देखते हैं कि कॉलर हमसे क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ऐसा लग रहा है कुएं से आ रही है। जी बोल रहा हूँ जरा ननकाना से। जी साजिद साहब कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है सर? अल्लाह का बड़ा एहसान है। साजिद साहब क्या पूछेंगे? सर पूछना ये है कि 5 साल पहले मुझे कुछ काला इल्म हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं ठीक तो हो गया हूँ, फिर 5 वक्त नमाज भी पढ़नी शुरू की है। अच्छा। मगर मसला ये है कि 5 साल से मैं रात की नींद की गोलियां खाता हूँ तो फिर मुझे नींद आती है। अच्छा, 5 साल पहले आपको काले इल्म का इल्म कैसे हुआ कि आप पे काला इल्म हो गया? ये सर मैं जिसके पास गया था ना, गोलरा शरीफ, उन्होंने कहा था कि आपको काला इल्म है। अच्छा जी, चले ठीक है। उम्र कितनी? सर मैं नफ्सियात के पास, तो उसने कहा कि आपको दिमाग में कमजोरी है। अच्छा अच्छा, वालदा का नाम क्या है? दवाइयाँ ले रहा हूँ अभी। आपकी वालदा का नाम क्या है मेरे तो भाई? फिर मुझे आराम आता है। वालदा का नाम बताएंगे? रबिया बेगम। रज़िया बेगम। ठीक है भाईजान, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं जनाब। इस सवाल को हम थोड़ा सा मौखर करते थे थोड़ी देर के लिए, आपसे इसका जवाब। लेकिन अल्लामा साहब, पहला जो सवाल था हमारे दोस्त का व्हाट्सएप पर, जिन्होंने मैसेज किया कि हालात कोविड के कोई ऐसा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड की वजह से पूरी दुनिया पे लोग परेशान हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, और बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक है ही तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है। तो इसके अंदर हर वक्त रोज़े की हालत में दिन को इंसान होता है, रात को भी इबादत की हालत में होता है। तो रोज़ा अफ्तार करने से पहले खुसूसी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, दस्तरखान पर बैठकर। हाँ, तो अपने दस्तरखान के ऊपर बैठ के बच्चों के समेत, जो छोटे बच्चों की दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है, और कबूलियत की कोई भी घड़ी हो सकती है। तो ज़ाहिर है जितने नहमाक तवज्जो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ी के साथ वो दुआ मांगेंगे, और तयक्कुन के साथ सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ उनके लिए भी और सारी उम्मत के लिए जो है ना कबूल फरमाएगी।
تو اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ کوئی خاص وظیفہ کریں. تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے جو سارا عالم ہی سراپا دعا ہے. اس حوالے سے تو ہر گھر سے یہی صدا نکلتی ہے کہ ٹھیک ہے پروردگار کووڈ کو ختم فرمائے. تو ہر گھر سے یہی صدا ہوتی ہے افطار کے ٹائم بھی. ویسے بھی لوگ پریشان ہیں. غالباً ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں عامر بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے سر جی. اپنی صحت کی بتائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے میرے مالک کا. سوال کیا کریں گے میرے بھائی؟ سر جی ایک تو سر جی رات کے وقت جب شام کا ٹائم ہوتا ہے سر جی میرا دل گھبراتا ہے. اچھا اور گھبراہٹ. رات کو نا الٹے الٹے خیال اور خواب آتے ہیں. اچھا ان کی وجہ سے بہت زیادہ دل میں گھبراتا اور بے چینی ہے. جیسے نا ایسے وقت میرا آخری وقت آ رہا ہے, جیسے نا مجھے موت کے لیے بلایا جا رہا ہے. کبھی قبرستان دکھائی دیتا ہے مجھے, کبھی قبریں دکھائی دیتی ہیں. اس طرح کی علامات ہیں. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیں گے میرے بھائی. ہمارے ساتھ رہیے گا, بالکل آپ کو جواب دیں گے. علامہ صاحب پہلا سوال جو تھا رضیہ بیگم والا, جو ان کی والدہ کا نام تھا رضیہ خاتون, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اللہ کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کو نیند کی گولیوں کے بغیر نیند آئے. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. تو میرے بھائی آپ کو جو عمل بتانے لگے ہیں اس عمل کو آپ کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ جس علم کی آپ نے بات کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے پاک نام اور کلام کے آگے کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جو وہاں پہ سروائیو کر سکے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ایسا کرتے ہیں, کسی کا برا چاہتے ہیں, ان دا اینڈ ان کا ہی برا ہوتا ہے. لیکن انسان کو اپنے خالق کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور سر مسجود ہونا چاہیے. آپ نے میرے بھائی جب سونا ہے, سوتے وقت آپ نے چاروں قل پڑھنے ہیں. چاروں قل اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین نیند آئے گی. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے, چاروں قل پڑھ کے اپنا حصار کر لیں, اپنے پہ دم کر لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ کرم ہوگا, معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. ایک تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ تسبیح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا آپ پہ کرم رہے گا. یا اللہ یا رحمان, یا اللہ یا رحمان کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے. کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں, مگر رات سونے سے قبل چاروں قل اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. انشاءاللہ تعالیٰ کالا علم چھوڑ کے جو بھی علم ہوگا ختم ہو جائیں گے, اور آپ کو اچھی نیند بھی آئے گی. اور یا اللہ یا رحمان کی ایک تسبیح, اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کے نام کے حساب سے زبردست ہے. انشاءاللہ پر آپ دیکھیے گا آپ کو کسی ایسے علم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب ڈاکٹر صاحب دوسرا جو سوال تھا ہمارے بھائی کا, کہ شام ہوتی ہے تو ان کو گھبراہٹ, بے چینی, اور مطلب یہ کہ خواب بھی آتے ہیں تو ایسے کہ جیسے قبریں دکھائی جا رہی ہیں, قبرستان دیکھ رہے ہیں, برے خیالات آتے ہیں اور گھبراہٹ بہت ہوتی ہے. تو مقصد جیسا لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا بقول ان کے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے یہ ایک وسوسے ہوتے ہیں انسان کے اندر, اور وسوسہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. اس کے لیے سورہ ناس برے خیالات اور وسوسوں کے خاتمے کے لیے ہے. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ وہ سورہ ناس کی تلاوت کریں, اور اول آخر درود پاک 11 مرتبہ کریں. اگر یہ 11 دن وہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا. وہ جو وسوسے ہیں ان کے اندر, وہ جو خیالات ہیں ان کے اندر, چاہے دن کو آتے ہوں چاہے رات کو آتے ہوں, وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے. صحیح. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ جناب اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں, اور طبیعت سے ٹھیک ہے جی. اللہ کا بڑا احسان ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی مور کھنڈا سے بات کر رہا ہوں, رو محمد عرفان. اچھا, کیا سوال کریں گے میرے بھائی؟ سوال بس آپ کی خیریت جاننی تھی, باقی تو الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں جی. علامہ پیر وقار صاحب کی جی شفقت ہے ہمارے ساتھ پہ ماشاءاللہ جی. تو باقی ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھنی تھی, یہ جو یعنی کہ فرض کے بعد سنت اور نفل ہیں, اگر ان کی جگہ جی یعنی کہ فرض قضا نماز ادا کر لی جائے تو وہ بہت بہتر ہے, یا فرض یا سنت بھی پڑھنا لازم ہے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ صاحب ٹھیک ہے, بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, بتاتے ہیں آپ کو. یہ راؤ اکرام صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں, پوری فیملی ماشاءاللہ, یہ اور ہماری بہن نازیہ,
اللہ کریم اس پوری فیملی پہ بڑا کرم فرمائے. آپ کے لیے بہت ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہ بڑا کرم ہوگا. معاملات جو رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے نفل اور سنتوں کی بات کی ہے. دیکھیں سنت مؤکدہ ہے, سنت غیر مؤکدہ ہے. سنتیں پڑھنی چاہیے, اور نفل کی جگہ پہ آپ اگر قضا نماز پڑھ لیں گے تو اچھا ہے, اور قضا نمازوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے. نفل کی جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں, مگر جو سنتیں ہیں بہتر ہے کہ آپ سنتیں ادا کریں. نفل کی جگہ پہ آپ جو آپ کے فرائض رہ چکے ہیں, جو قضا نمازیں ہیں, اس کو پورا کرنا یہ احسن اور بہترین عمل ہے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے. باقی آپ کے لیے ہم بہت دعائیں کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری بیٹیوں کو, بھائیوں کو, سب کو سلامتی عطا فرمائے. ٹھیک ہے, ایک کالر جناب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میرے بھائی کیا سوال کریں گے؟ سر سوال یہ ہے کہ میں رات کے ٹائم سوتا ہوں نا, تو بہت زیادہ خواب آتے ہیں. اچھا. اور نماز پڑھتا ہوں نا, نماز پڑھتے وقت بھی بہت زیادہ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے وقت بھی ادھر ادھر ہی خیال آتا ہے. ٹھیک ہے. طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. میں ہر روزے رکھتا ہوں, روزے کی حالت میں بھی صبح کے ٹائم نماز پڑھ کے اور دوپہر کے ٹائم سو جاتا ہوں نا. 1-2 دن سے لگاتار احتلام ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بڑی نازک صورتحال ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک ساتھ اتنے خیالات, پھر خواب بھی ویسے آنا, پھر دن میں بھی جناب کیا فرمائیں گے؟ یہ کوئی ڈاکٹری مسئلہ نہیں نظر آتا آپ کو علامہ صاحب؟ نہیں, ان کو چاہیے کہ دن کو وہ درود پاک کا ورد کریں. جو بھی فارغ وقت ان کے پاس ہو, ہر وقت جب وہ درود پاک کا ورد کریں گے تو ان کی زبان پاکیزہ ہوگی. زبان سے ان کا باطن پاکیزہ ہوگا, دل, ان کا خیال, ان کا تصور, ہر چیز. تو اس کے کو باقاعدہ کرنے سے ان کی سوچ اور فکر پاکیزہ ہوگی, ان کے خیال پاکیزہ ہو جائیں گے. پھر نماز کے وقت ان کو کوئی غلط خیال نہیں آئے گا, کسی اور وقت پہ بھی کوئی غلط ایسا وسوسہ نہیں آئے گا. اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں, اور 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونکیں اور اپنے گرد و نواح میں بھی, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ آرام کریں. اور یہ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ کوئی ان کو رات کو غلط خواب بھی نہیں آئے گا, کوئی خوفناک بھی نہیں آئے گا, اور اس میں ڈریں گے بھی نہیں. صحیح. اور دن کو معمول اپنا بنا لیں, ہر وقت وہ درود پاک کا ورد کریں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جناب. کالر میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام جناب. جناب جی, میرا سوال یہ ہے سر کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں باہر جانا چاہ رہا ہوں, کافی عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. مجھے کہاں جانا, بتا دیں باہر کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں. اچھا, نام کیا ہے آپ کا؟ میرا چٹا اسٹور ہے ادھر. آپ کا نام کیا ہے آپ کا؟ خرم بھائی. خرم. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے خرم بھائی؟ میری 40 سال. ہاں ٹھیک ہے. خرم بھائی, ایک تو وظیفہ بھی بتائیں گے, اور دوسرا آپ کے لیے جس طرح کہتے ہیں نا کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسی طرح باہر جانے کے لیے کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس بھی جائیں جو یہ کام کرتا ہو. وہ میں جا چکا ہوں, وہ میں جاتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آگے رکاوٹ آ جاتی ہے. ہاں, رکاوٹ دور کرنے کے لیے تو خیر ہمارے پاس اس کا حل ہے. رکاوٹ تو علامہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے. اور دوسرا علامہ صاحب یہ بھی بتائیں گے کہ آیا سفر ہے بھی کہ نہیں ہے جناب. سفر کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا سفر ہے. واہ. ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سفر ان کا ہوگا, مگر سفر میں تاخیر ہے اور دوری ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی. آپ بھی اچھا کنسلٹنٹ ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے. تو میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے میرے بھائی بڑا بہترین ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر و عافیت انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. سورہ نوح پڑھنی ہے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد.
رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کرے۔ یہ میں بڑا ایک مجرب ایک چیز آپ کو بتانے لگا ہوں آج کے کل سے ظہر کی نماز کے بعد سورہ نوح آپ نے ایک مرتبہ ڈیلی پڑھنی ہے اور عید تک پڑھیے گا، اس کے بعد آپ پھر رابطہ کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ کی کوئی اور چیز بتائیں گے، معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کینیڈا چلے جائیں گے جناب۔ اچھا وقاص علی خالد صاحب آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے چونکہ ہمارا بھی ادارہ ہے پرائیویٹ لمیٹڈ ہے ہمارا، ہم یہ کام کرتے ہیں، کینیڈا آپ بیچتے ہیں خود لوگ، ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہم پتہ کیا کہتے ہیں لوگوں سے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ یہ اپنے ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں دیے ہیں نا، پیسے بھی دیے آپ نے، کاغذات بھی دیے، لیکن بھائی گھر جا کے نماز مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن پڑھنا، اور خاص طور پہ میں تو جو تسبیحات دیتا ہوں نا ان کو، میں کہتا ہوں بھائی ایک تو آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا آپ نے کثرت سے درود پاک اور استغفار کرنا ہے اگر باہر جانا چاہتے ہو۔ میں نے کہا ادروائز کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی، کام تمہارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ کاغذات دے کے جا کے اپنے دنیاوی معاملات میں اور غلط کاموں میں لگ جاؤ، غلط معاملات میں پڑ جاؤ، تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ سے امید مت کرنا کہ تمہارے ساتھ کو اچھا ہوگا۔ بڑا بہترین میں نے ان کو عمل بتایا، یہ کریں عید تک، اور بالکل 16 آنے جناب، آپ نے سورہ نوح کا جو عمل بتایا ہے وہ یقیناً میں نے بہت سے مشائخ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سفر کے لیے یہ خاص طور پہ بتایا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، میرا بیٹا ہے محمد زید خان کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو نہ وہ نماز کے لیے نہ وہ کام کے لیے اٹھتا ہے، اچھا، تو غصہ اس کو بہت آتا ہے، تو مہربانی کریے اس کا ساتھ کریں۔ عمر کتنی بتائی آپ نے بیٹے کی؟ عمر 3/3/2000 اس کی پیدائش ہے۔ 2000 عمر بتا دے ویسے کتنی ہے؟ 20 سال ہے، 15 سال ہے؟ 22 سے 21 سال بن جاتی ہے۔ اچھا 20-21 سال عمر ہے جناب۔ اس کی والدہ کا نام شکیلہ ہے۔ ٹھیک ہے، شکیلہ والدہ کا نام ہے، کیا فرمائیں گے کہ غصہ بہت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھتا، کیا کہیں گے؟ بچے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ والدین دعا کریں، رمضان المبارک قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور کوشش کریں کہ آپ تبت یدا ابی لہب یہ جو صورت ہے اس صورت کو آپ 11 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ یہ دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ کریں۔ اگر کوئی نظر بد ہوگی اس کو یا کسی نے اس کے خلاف کچھ کیا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بچہ اپنے راستے کے اوپر آ جائے گا۔ دوسرا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف والدین کو لگانا چاہیے اور سختی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو ماں باپ اس پہ سختی بھی کر سکتے ہیں، گویا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، جبکہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، لیکن نماز کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کا حکم دیا۔ صحیح۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ماں باپ سے ان کے بچوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ماں اور باپ دونوں نگہبان ہیں اور ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ غصہ کرتا ہے، اگر اس کی غلط عادتیں ہیں تو ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو بیٹھ کے تربیت کریں، اس کو سختی سے سمجھائیں، اور اگر آپ نے بچپن سے ہی اس پہ سختی کی ہوتی تو آج ایسی نوبت نہ آتی۔ تو ابھی وقت ہے کہ آپ اس کی تربیت کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت اسے ہدایت فرمائے، ہم بھی اس کے لیے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میں داؤد خان بات کر رہا ہوں عیسیٰ خیر۔ جناب کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال یہ کہ عید میلاد النبی کا ایک جب جلوس ہوتا ہے نا وہاں پر میرا عمرے کا ٹکٹ لگا تھا۔ اچھا، میں اسی جگہ پر موجود نہیں تھا، میں شاہدی کارڈ کاپی بھیجی تھی۔ اچھا، بلکہ انہوں نے دیا نہیں، کیا آگے میں بالکل انشاءاللہ عمرے کا عمرے کا ٹکٹ نکلا تھا ان کا؟ میں علامہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ ہماری بات کو سنیے، علامہ صاحب جواب دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ میں ادھر موجود بھی تھا، میرا عمرے 45 سال ہے۔ ٹھیک ہے،
سالار بھائی بھی سمجھ گئے ہوں گے. میں جہاں تک یہ سمجھا ہوں کہ عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے ان کا اور منتظمین نے ان کو نہیں دیا, کیا یہ جائز ہے؟ یہ وہاں موجود تھے, یہ وہاں موجود تھے, کہہ رہے میں وہاں موجود تھا. اچھا موجود نہیں تھے یہ. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں آئی ڈی وہ جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, جب بھی قرآن اندازی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو اصول ہوتے ہوں گے, شرائط رکھی جاتی ہیں, شرائط ہوتی ہیں. اگر تو ان کی شرائط یہ تھی کہ موجود ہونا ضروری ہے موقع پہ, دین تو پھر وہ ٹھیک ہیں. اگر یہ شرائط نہیں تھی پھر آپ کو دینا چاہیے. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے, شرط یہی ہوتی ہے کہ موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے, جو ہوتا ہے اسی کا نکلتا ہے. اس لیے اگر یہ شرائط موجود تھی, کیونکہ ہمیں بھی محافل میں آنا جانا ہوتا ہے اور یہی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ موقع پہ شخص موجود ہو, تو جو موقع پہ ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نے قرآن اندازی میں اپنا قرآن جو ڈالا ہے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ڈالی, یا بیٹھتے بھی وہاں پہ, گھر کیا لینے گئے تھے, آپ کو چاہیے تھا اینڈ تک وہاں بیٹھتے, لیکن نہیں بیٹھے تو اب آپ بھگتے خمیازہ اس کا. بس وہ طلب کی بات ہے نا جی, ایسے ہی جن کی طلب تھی, جن کو لگی ہوئی تھی تو وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آخر تک, صبح 4 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا سوال کریں گی؟ میری سوال ہے کہ میرا نا بیٹا ہے تو وہ رشتے واسطے نا بہت پریشان ہوں میں. رشتہ جڑا نا تو لے کے کام میں ایک محنت بھی کرتا ہے, نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, بس کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے. تو یہ استخارہ کمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمت کرے. بیٹے کے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے جی؟ نہیں رشتے اچھا بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, بالکل بتاتے ہیں آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے. علامہ صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے بھی عرض ہے, پہلے تو ہم دعا کریں گے اللہ کریم آپ کے بیٹے کی جو شادی کا معاملہ جلد ہو جائے. کہیں پہ بیٹیوں کے مسائل ہیں, کہیں پر بیٹوں کے مسائل ہیں. اللہ کریم اپنے خاص کرم سے سب کے مسائل حل فرمائے, اور بیٹیوں کے بیٹوں کے جلد شادیوں کے اہتمام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں. اس کے حوالے سے عرض یہ ہے, آپ کا بیٹا یہ خود عمل کرے گا تو بڑی اچھی بات ہے. آپ والدہ ہیں, آپ دعا بھی کریں, ساتھ میں ایک تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ تسبیح انشاءاللہ تعالیٰ کریں, اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور جو رکاوٹیں پریشانیاں ہوں گی شادی کے معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہو جائیں گے. اب دیکھیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ وظائف سے ہوتے ہیں, کچھ تعویذات سے ہوتے ہیں, کچھ دعا سے چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم دعا بھی کریں گے اور آپ کو وظائف بھی بتانے لگے ہیں. یا وہابو یا اللہ کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے, یا وہابو یا اللہ, روزانہ 100 ٹائمز آپ یہ پڑھیے. اول آخر درود پاک پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے, آپ کے بیٹے کی شادی کا معاملہ حل ہو جائے گا. حسب توفیق اس کا صدقہ ادا کر کے یہ تسبیح شروع کریں تاکہ معاملات مزید ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے جناب, بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم, میں فیض محمود بات کر رہا ہوں سر. سر آپ نے محمود صاحب اور خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے مجھے, لیکن رزق میں کوئی برکت نہیں ہے. جتنا بھی پیسہ آتا ہے فوراً چلا جاتا ہے. میرے آمدنی بھی اچھی خاصی ہے, لیکن گھر میں خیر و برکت نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں جناب. آپ کی آمدن بھی اچھی خاصی ہے لیکن برکت نہیں ہے, پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں آپ کو. محمود صاحب ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو جواب دیتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب, یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا کریں. ظاہر ہے آمدن تو بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے, بے برکتی ہے. تو یا رزاقوں کا وظیفہ کریں, عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ روزانہ ایک تسبیح کریں, اول آخر درود شریف پڑھ کے. اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں فضول خرچی تو ان سے نہیں ہو رہی. جو اصل چیز ہے کہ بے برکتی کی وجہ کیا ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی. کہ ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آمدن تو آ رہی ہوتی ہے, اسی حساب سے وہ جا رہی ہوتی ہے. تو جب وہ جا رہی ہے تو پھر ان کے پاس بچت تو کچھ بھی نہیں ہوگی. تو یہ بھی وہ دیکھیں, اپنی آمدن اور اخراجات کا جو تناسب ہے اس کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی غور و خوض کریں. بالکل ٹھیک ہے. سالار بھائی کال اور لینی ہے یا بس اختتام کی طرف جائیں؟ ایک کالر لیں گے, ایک کالر کو لیں گے جناب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی, آمدن ہے بھی بہت اچھی لیکن گھر میں برکت نہیں ہے. پھر بھی میرا ایک جو مجرب رہا ہے وظیفہ, آپ بھی کریں, شاید اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. شاید نہیں, واقعی عطا کرے گا. آپ غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. جہاں آپ سے کوئی کھانے کی ڈیمانڈ کرے آپ اس کو کھلا دیں.
خود کھلائیں لے کے, پیسے نہ دیں, کھانا کھلا دیں. اور اسی طرح گائے بگائے ہفتے میں مہینے میں آپ ایک روٹین بنا لیں کہ بھائی میری سیلری آئی 10,000 روپے, تو میں نے 1,000 روپے فار ایگزامپل 10,000, تو آپ نے اس میں سے 1,000 روپے یا 700-800 روپے کا کھانا کھلانا ہے. یہ کھلانا شروع کر دیں, انشاءاللہ برکت آ جائے گی. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نا ٹھیک نہیں رہتا. اچھا. تو میں نے بہت دم درود بھی کروائے ہیں, دعا بھی کروائی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جو میری طبیعت صحیح نہیں ہوتی. نام کیا ہے آپ کا؟ قاسم علی. قاسم علی, ٹھیک ہے. ٹھیک, عمر کتنی ہے قاسم بھائی؟ میری کچھ 40 سال ہے. 40 سال, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل آپ کو بتاتے ہیں جناب. اچھا, جہاں میں روزگار کے حوالے سے ایک مجرب چیز بتا رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ان احباب کے لیے کہ جن کے پاس نہیں ہے بالکل بھی پیسہ, لیکن اتنا ہے کہ وہ 5-10 روپے کی خیرات تو کر سکتے ہیں نا, 5-10 روپے کسی کو دے سکتے ہیں. تو میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ آپ 10 روپے کے روزانہ بسکٹ لے لیں, کیک پیس لے لیں, کوئی اس طرح کی چیز لے لیں, میٹھی چیز لے لیں. جہاں آپ کو چینٹیاں نظر آئیں, آپ وہ 10 روپے ان چینٹیوں پر لگا دیں روزانہ کی بنیاد پہ. دیکھیں پھر انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں کیسی برکت عطا فرماتا ہے. کیڑے مکوڑوں کو آپ بسکٹ کی صورت میں, چینی کی صورت میں کوئی چیز روزانہ پہنچاتے رہیں, چاہے 5 روپے کی پہنچائیں, لیکن پہنچائیں. انشاءاللہ آپ پر کرم ہوگا, آپ کے گھر پر بھی کرم ہوگا. جی علامہ صاحب. اس بھائی کے لیے عرض یہ ہے کہ اپنا میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آپ کروائیں, جاری رکھیں, اور باوضو رہا کریں. آپ میں سستی کاہلی کے معاملات بہت زیادہ سمجھ دکھائی دے رہے ہیں. اپنے آپ کو چست کریں, تھوڑا توانا کریں. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی واک بھی کیا کریں, اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھا کریں. سورہ یاسین اور سورہ رحمان, یہ دونوں فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں, واک کیا کریں. مینٹلی آپ تھوڑا فریش رہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے, آپ ٹھیک رہنا شروع ہو جائیں گے. سورہ یاسین اور سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد پڑھیے گا, پھر واک بھی آپ کریں, اللہ پاک کرم فرمائیں گے, اور باوضو بھی رہا کریں, آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے, مگر جو سستی کاہلی اور جو چڑچڑا پن آپ کے اندر ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ کام کرنے سے. اور کورونا وائرس کے حوالے سے آپ نے جو کہا تھا, ایک کالر کو شامل جی کریں. کالر غالباً لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عمران بات کروں گا سر. عمران صاحب کیا سوال کریں گے؟ میرا یہ سوال سر, مجھے نا وسوسے خیالات آتے ہیں نماز کے اندر, تراویح کے اندر بھی بہت آتے ہیں. خیالات بہت آتے ہیں نماز میں؟ ہاں, ہر سال تراویح میں ہوتا ہے مجھے, ایسے بھی ہوتا ہے, آگے بھی تراویح میں زیادہ ہوتا ہے مجھے. کیا کہہ رہے ہیں, سمجھ گئے؟ اچھا, تو شیطان تو بند ہے, پھر بھی ہوتا ہے, دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جناب, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بالکل اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے, اپنے خیالات کی پاکیزگی کے لیے اللہ کا ذکر کریں, درود پاک کا ورد کریں, یا کلمہ طیبہ کا ورد کریں. جو فارغ اوقات ان کے ہوں اس میں یہ اپنا معمول بنا لیں, اللہ کا ذکر کریں. اور زیادہ آسان جو وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے. اگر یہ درود پاک کو معمول بنا لیں گے تو اس سے ان کو بالیدگی ملے گی, طہارت ملے گی, روحانی تسکین بھی ملے گی, اور سوچ و فکر میں پاکیزگی بھی ملے گی. پھر ان کو غلط خیال نہیں آئیں گے, اور ان کا باطن پاکیزہ ہوگا. تو درود پاک کو اپنا معمول بنائیں, ہر وقت درود پاک پڑھا کریں, اور بالخصوص ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح ضرور کریں. ٹھیک ہے, یعنی درود پاک بھی سبحان اللہ کیا بات ہے, مقصد انسان کی روحانی ترقی کا باعث بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال کریں گے؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے, میں سرگودا سے بول رہا ہوں, بڑا پریشان ہوں, مالی حالت بھی بڑی ڈاؤن ہے, اور جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ایسے ہی رہ جاتا ہے. اچھا, تو سرے نہیں چلتا, یہ بڑی رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں, حالانکہ نماز کی تو بندی بھی کر رہے ہیں. صحیح صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جو ہے نا یہ رکاوٹیں کسی بالکل جناب, عرض کرتے ہیں آپ کی مالی مشکلات اور سارے معاملات ہم نے سن لیے. انشاءاللہ اللہ کریم ہے, اللہ کی ذات بہت کرم کرنے والی ہے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ مزمل کی ایک بار تلاوت کیا کریں. اچھا. جو دوسرا رکوع ہے رزق کی فراوانی کے حوالے سے بہت کمال ہے یہ, لیکن انہوں نے پوری سورہ کی تلاوت کرنی ہے,
اور اس سورہ کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جو کام کریں گے اس کام میں برکت ہوگی. جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے بشرط یہ کہ وہ کام آپ کو آتا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا. اور سورہ مزمل کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد معمول بنائیں. اور نماز کی پابندی ہے، پہلے فرائض ہیں اس کے بعد وظائف ہیں. جب انسان فرائض کے بعد وظائف کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے اور فراوانی رزق نصیب ہوتی ہے. تسبیحات بھی کیا کریں، ذکر و اذکار بھی کیا کریں اور استغفار بھی کیا کریں، مگر جو میں نے عرض کیا سورہ مزمل کے حوالے سے وہ بھی کیا کریں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ علامہ وقاص علی خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، کافی آپ نے وقت دیا. اختتام میں آپ کی دعا ہوگی جی انشاءاللہ، اور وہ جو دعا کا خصوصی پرچہ ہے اس ویسے یاد ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ دعا بھی اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. ناظرین محترم، ہمارے پروگرام رمضان سلطان افطار ٹائم کا آج کا جو ٹائم ہے وہ ہو گیا ہے پورا. اور کوشش کیجئے کہ بہت سے احباب سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے رزق میں پریشانی ہے، مقصد رزق کی تنگی ہے، مالی معاملات اچھے نہیں ہیں، جو کام شروع کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا یا نقصان ہوتا ہے یا ناکامی ہوتی ہے. تو دوستو جہاں پڑھنا پڑھانا یہ تو خیر اس کا ثواب اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا حاصل تو بہت ہی بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں صدقہ خیرات بھی کیا کریں. چاہے آپ 5 روپے 10 روپے چینٹیوں پر لگا دیں، انسانوں کو کھانا کھلائیں. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، پیسے ہیں آپ کے پاس، تو آپ انسانوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اور اگر وہ اتنی وسعت نہیں ہے تو کم از کم چینٹیوں کیڑوں مکوڑوں کو آپ کھانا کھلائیں، ان کو ان کے رزق پہنچانے کی کوشش کریں، وسیلہ بنیں. اللہ انشاءاللہ آپ کے بگڑے ہوئے سارے کام بنائے گا. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ 5 بجے افطار ٹائم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہماری بہنیں بھائی دوست احباب بزرگ جوان بچے، میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. میرے مولا جو شادی کے حوالے سے ہماری بہنیں بھائی پریشان ہیں، ان کے میرے مولا شادیوں کے اچھے انتظامات ہو جائیں. میرے مولا اچھے اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما. جو نا اتفاقیوں، ناچاکیوں، الجھنوں، جادو ٹونے، بندشوں کا شکار ہے میرے مولا، ان سب کو اس سے نجات عطا فرما. میرے مولا سب کو سکون قلب عطا فرما. سب کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں ہزارہ برکتیں عطا فرما. یا رب العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے والدین کا فرما بردار بنا. میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما. میرے مولا جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو بدحال ہیں میرے مولا ان کو سکون عطا فرما. میرے مولا مدثر ریاض ملک ڈپٹی کمشنر لاہور کے والد گرامی جو بیمار ہیں، یا رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. کرونا وائرس کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما، بالخصوص عالم اسلام سے، پاکستان سے میرے مولا کرونا وائرس کو میرے مولا ہم سب کو اس سے نجات عطا فرما. جو اس کی زد میں آ چکے ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما. یا رب العالمین جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. ہمارے شوکت وسی صاحب کے دوست ذاکر بھائی کراچی میں رہتے ہیں میرے مولا، وہ بیمار ہیں. آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق میرے مولا ذاکر بھائی کو شفاء کامل عطا فرما. اور بھی جتنے میرے مولا بیمار ہیں یا رب العالمین سب بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، گرداوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.